السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہوئی اذان؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللہ تعالیٰ کے فضل سے انشاءاللہ تعالیٰ 3 دن بعد قادیان کا جلسہ سالانہ شروع ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ دنیا احمدیت اپنے گھر بیٹھے بھی براہ راست اس جلسہ سے فیض پا سکے گی، جس کا آغاز 1891 میں اس چھوٹی سی بستی میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا تھا، اور اس کا مقصد اللہ اور اس کی مخلوق سے اللہ تعالیٰ کی حکموں پر عمل کرنے والے لوگوں کا، مومنوں کا ایک تعلق جوڑنا تھا۔ اس جلسے کے مقاصد میں سے سب سے بڑا مقصد یہ باور کرانا تھا کہ اس دنیا کو ہی سب کچھ نہ سمجھو، یہ دنیا چند روزہ ہے، آخر کو انسان نے خدا کے حضور حاضر ہونا ہے، اس لیے اپنی آخرت کی بھی فکر کرو، اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا کرو۔ شیطان بہت سے دنیاوی لالچ دے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں رکھتے ہوئے، اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگتے ہوئے شیطان کے حملوں سے بچنے کی کوشش کرو۔ اپنے اندر زہد اور تقویٰ پیدا کرو، خدا ترسی کی عادت ڈالو، آپس میں محبت، پیار اور بھائی چارے کے تعلقات پیدا کرو۔ یہ آپس کے معاشرے کے تعلقات جو ہیں، یہ بھی خدا تعالیٰ کے خوف اور زہد و تقویٰ پیدا کرنے کے لیے ضروری ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کا پیار حاصل کرنے کے لیے ضروری ہیں۔ شیطان کے حملوں سے بچنا، اپنے بھائیوں کے حقوق ادا کرنا، یہ سب چیزیں اس وقت ہوں گی جب افراد جماعت عاجزی کے بھی اعلیٰ معیار قائم کر رہے ہوں گے اور سچائی کے بھی اعلیٰ معیار قائم ہوں گے، اور دین کو دنیا پر مقدم رکھنے اور اس کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنے کے بھی اعلیٰ معیار قائم ہوں گے۔ تو یہ ہے خلاصہ ان مقاصد کا جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام جلسہ سالانہ منعقد کر کے حاصل کرنا چاہتے تھے، اور یہ مقاصد ہم اس وقت تک حاصل نہیں کر سکتے جب تک، جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا، کہ اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں پیدا نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو سمیٹنے کی روح اور تڑپ پیدا نہیں ہوتی۔ اس لیے اب یہاں جلسے کی گہما گہمی شروع ہو گئی ہے، رونقیں شروع ہو گئی ہیں، ہر آنے والا مہمان، باہر سے آنے والے مہمان اور یہاں کا رہنے والا ہر شخص صرف اس رونق کو دیکھ کر اور بازاروں میں پھر کر خوش نہ ہو، بلکہ ابھی سے جلسے کے استقبال کے لیے، جو ایک لحاظ سے شروع بھی ہو چکا ہے، دعاؤں میں مشغول ہو جائیں۔ ہر ایک اس جلسے کی
برکات اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی اس جلسے میں شامل ہونے والوں کے لیے کی گئی دعاؤں کا وارث بننے کے لیے دعاؤں میں مصروف ہو جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ ان برکات کو سمیٹ سکے۔ نیز جلسے کے ہر لحاظ سے کامیاب ہونے اور اللہ تعالیٰ کی خاص تائیدات اور رحمتوں اور فضلوں کے نازل ہونے کے لیے بھی دعائیں کریں۔ جو لوگ اس مقصد کے لیے سفر اختیار کر کے آ رہے ہیں ان کے خیر و عافیت سے یہاں پہنچنے کے لیے دعا کریں۔ دنیا کے مختلف ممالک سے لوگ آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہر لحاظ سے ان کا حافظ ہو۔ بھارت کے دور دراز علاقوں سے لوگ آ رہے ہیں یا آنے کا ارادہ رکھتے ہیں، لیکن مخالفین کی بعض حرکات کی وجہ سے پریشانی کا انہیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ان بیچارے غریب لوگوں کے لیے دعا کریں۔ بڑی تکلیف اٹھا کر جلسے میں شامل ہونے کے لیے آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں سفر کے ہر شر سے بچائے اور ہر خیر ان کا مقدر کر دے۔ سفر کئی طرح کے ہوتے ہیں، لیکن بہت ہی بابرکت ہے وہ سفر جو دینی اور روحانی اغراض کے لیے کیا جائے۔ یہاں بہت سے لوگوں کو دعاؤں کا موقع مل رہا ہوگا، اپنے ساتھ ان سب کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیں جو یہاں آ رہے ہیں، سفر میں ہیں یا آنے کی خواہش اور تڑپ رکھتے ہیں، لیکن بعض مجبوریوں کی وجہ سے آ نہیں سکے۔ جلسے کی مناسبت سے میں یہاں کے رہنے والوں، کارکنوں اور مہمانوں کو چند باتیں بھی کہنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس سال ایسے مہمان بھی یہاں آئے ہیں جو بڑی کوشش کر کے دور دراز علاقوں سے یا دوسرے ملکوں سے یہاں آئے ہیں یا آ رہے ہیں۔ میرے یہاں آنے کی وجہ سے بعض ایسے لوگ بھی آئے ہیں اور مجھے ملے ہیں جو صحت کی کمزوری یا دوسری روکوں کے باوجود راستے کی صعوبتیں اور تکلیفیں برداشت کرتے ہوئے یہاں پہنچے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی نیک خواہشات کو اور تمناؤں کو اور دعاؤں کو قبول فرمائے جس کو لے کر وہ یہاں آئے ہیں۔ بڑے پیار اور خلوص سے سب لوگ مل رہے ہیں، آنکھوں میں پہچان اور جذبات اس شدت کے ہیں، اور یہ جذبات بالکل نئے احمدیوں میں بھی ہیں۔ 1-2 سال پہلے جنہوں نے بیعت کی ہے نوموائین، ان میں بھی ہیں۔ یوں لگتا ہے کہ جیسے صدیوں کے بچھڑے ملے ہوں۔ یہ صرف اور صرف حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی پیاری جماعت کے خلافت سے محبت کی وجہ سے ہے۔ یہ حالت دیکھ کر، آپ لوگوں کے اخلاص و وفا اور تعلق کو دیکھ کر بے اختیار اللہ تعالیٰ کی اس پیاری جماعت پر پیار آتا ہے۔ ان مہمانوں اور یہاں کے رہنے والوں کی، احمدی آبادی کے، چھوٹی سی جگہ احمدیوں کی، جس گلی کوچے میں جاؤ نعرہ تکبیر اور اللہ اکبر کی صدا گونج رہی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی کبریائی ہر احمدی کے دل میں راسخ کر دے۔ جب تک ہم اللہ تعالیٰ کی بڑائی کی حقیقت کو پائے رکھیں گے، اس وقت تک راستے کی کوئی روک ہمیں آگے بڑھنے سے نہیں روک سکتی۔ بس ان دنوں میں خاص طور پر اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو سمیٹتے ہوئے اپنے رب کی پہچان، فہم و ادراک اور اس کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتے چلے جائیں۔
اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے اس ارشاد کے مطابق عمل کرنے والے ہوں کہ اے سننے والوں سنو کہ خدا تم سے کیا چاہتا ہے، بس یہی کہ تم اس کے ہو جاؤ، اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کرو، نہ آسمان میں نہ زمین میں۔ اللہ ہمیں ایسا بنا دے ہم اس کے ہر حکم پر عمل کرنے والے بن جائیں، اس کی عبادت کے ساتھ اس کے بندوں کے حقوق ادا کرنے والے بن جائیں۔ آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے بڑی تعداد میں اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے حقوق ادا کرنے کے لیے قربانی کی مثالیں ہمیں جماعت احمدیہ کے اندر نظر آتی ہیں۔ زبان، معاشرہ، قبیلہ، قوم، ملک مختلف ہونے کے باوجود ایک دوسرے کی پہچان ہے، ایک دوسرے کے لیے قربانی کا شوق ہے۔ آج آپ دیکھ لیں بہت سے لوگ مختلف جگہوں سے آئے ہیں، اس حسین معاشرے کے گواہ ہیں۔ قادیان کی مختصر سی احمدی آبادی آنے والوں کے لیے کس طرح خوشی سے اپنے آراموں کو تج کر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے مہمانوں کی خدمت پر کمر بستہ ہے، اپنے گھر مہمانوں کو دیے ہوئے ہیں۔ جن کے زیادہ مہمان آ رہے ہیں انہوں نے اگر صحنوں میں گنجائش ہے تو صحنوں میں چھولداریاں یا خیمے لگا کر رہائش کی جگہ بنائی ہوئی ہیں۔ یہ نظارے دیکھ کر ربا کے جلسوں کے نظارے بھی نظر کے سامنے گھوم جاتے ہیں۔ جب وہاں جلسے ہوتے تھے تو یہی نظارے نظر آتے تھے۔ یہ بھی دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ اہل ربا اور اہل پاکستان کی بے بسی کے دن بھی جلد اپنے فضلوں سے بدلے، اور وہ چہل پہل، وہ رونقیں، وہ قربانیوں کی مثالیں دوبارہ وہاں جاری ہو جائیں۔ تو بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ خدا کی خاطر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے آنے والے مہمانوں کی اہل قادیان خوب خدمت کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو جزا دے، اور یہ سب اپنے گھر بار اور دوسری سہولتیں جو بھی میسر ہیں اس پاک مقصد کے لیے آنے والے مہمانوں کے لیے مہیا کر رہے ہیں۔ اپنی خدمات 24 گھنٹے ان کے لیے وقف کی ہوئی ہیں، لیکن جب کام کی زیادتی ہو تو غیر ارادی طور پر بعض دفعہ کارکنان سے مہمانوں کی دل آزاری ہو جاتی ہے۔ لیکن کارکنان کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے، جیسا کہ کل بھی میں نے مختصراً کارکنان کے معائنہ کے وقت جو خطاب ذرا سا مختصر کیا تھا اس میں کہا تھا کہ جو بھی حالات ہوں کارکنان کو انتہائی وسیع حوصلگی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ بعض دفعہ ایسے مواقع پیش آ جاتے ہیں کہ مہمان کی طرف سے کسی بات کا مطالبہ ہوتا ہے جو یا تو جلسے کے حالات کے مطابق جائز نہیں ہوتا یا فوری طور پر اس کو پورا کرنا ممکن نہیں ہوتا، تو مہمان سخت رویہ اختیار کر لیتے ہیں اس بات پر، اور جواباً کارکن بھی اسی رویے کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ ایک کارکن کو یہ زیب نہیں دیتا، اس نے جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ ہر حالت میں اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ کرنا ہے، اس لیے احتیاط کریں۔ بعض نئے معاونین بھی ہوتے ہیں جنہوں نے پہلی دفعہ اس خدمت کا اعزاز پایا ہے، بعض طبیعت کے لحاظ سے گرم مزاج یا وسیلے ہوتے ہیں۔ وہ یاد رکھیں کہ اگر اپنی طبیعت پر کنٹرول نہیں تو ڈیوٹی سے معذرت کر دیں، یہ زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ بد اخلاقی کا مظاہرہ کیا جائے، جو کسی بھی صورت ایک احمدی کارکن کو زیب نہیں دیتا۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ خدا تعالیٰ کی خاطر آئے ہوئے مہمان ہیں، اس لیے مومن کے لیے یہ شان ہے کہ وہ ان کا احترام کرے۔
اللہ تعالیٰ نے مومن متقی کی یہ نشانی بتائی ہے کہ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، یعنی مومن جو ہیں وہ غصہ کو دبانے والے اور لوگوں کو معاف کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو جب عام انسان سے بھی اس سلوک کا حکم ہے تو جو اللہ تعالیٰ کی خاطر تکلیف برداشت کر کے آتے ہیں ان سے تو بڑھ کر عفو اور درگزر کا سلوک ہونا چاہیے، بلکہ خدا تعالیٰ کے اس حکم پر عمل کو ہونا چاہیے کہ وقولوا للناس حسنا، یعنی لوگوں سے پیار اور محبت سے بات کیا کرو۔ یقیناً ممکن ہے کہ اپنے رویے کی سختی کے بعد آپ کے نرم رویے اور درگزر اور پیار کو دیکھ کر مہمان خود ہی شرمندہ ہو کر اپنے بے موقع مطالبے سے دستبردار ہو جائے، اور یہ آنے والے مہمان جیسا کہ میں نے کہا ہے کہ نیک ارادے سے آنے والے ہیں۔ یقیناً کارکنان کے اعلیٰ اخلاق کے رویے سے ان میں اپنے اندر بھی تبدیلی پیدا کرنے کا احساس بڑھے گا، جبکہ آپ کے سخت رویے سے سوائے کج بیسی کے یا جھگڑے کے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ یہاں پھر کارکنان بھی دو قسم کے ہیں، ایک تو یہاں کے بھارت کے رہنے والے ہیں جن میں پھر آگے قسمیں ہیں، معاشرے اور روایات کے لحاظ سے فرق ہے۔ ایک تعداد تو یہاں قادیان کے رہنے والوں کی ہے، یہ باوجود مختلف قومیتوں کے ہونے کے ایک مزاج کے ہیں، کم و بیش ماحول نے کچھ اثر ڈالا ہوا ہے ان پر۔ ان میں جامعہ کے وغیرہ کے طلباء بھی ہیں، ان کے بھی خاص ماحول کی وجہ سے اور اس وجہ سے کہ وہ واقف زندگی ہیں اور خدا کی رضا کے حصول کے لیے انہوں نے اپنی زندگیاں گزارنے کا عہد کیا ہوا ہے۔ کچھ تربیت اور ٹریننگ کا اثر ہوتا ہے، ان کے مزاج بدلتے ہیں، اور مزاج بدلنے چاہیے ہر طالب علم کے جس نے اپنی زندگی وقف کی ہے، بلکہ ہر واقف زندگی کے۔ دوسرے کچھ کارکنان ہندوستان کے جنوب سے یا کشمیر سے آنے والے ہیں، یہی مجھے زیادہ نظر آئے ہیں جب میں 2-3 جگہوں پہ گیا ہوں۔ تو ان میں رہن سہن میں معاشرے میں بہت فرق ہے، اس لیے بعض دفعہ مزاجوں کے خلاف بات ہو جائے یا غلط فہمی ہو جائے کسی وجہ سے تو آپس میں رنجشیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ پھر دوسری قسم ہے جیسے کہ میں نے کہا باہر سے آنے والوں کی، جو بھارت سے باہر کے ہیں، خاص طور پر پاکستان سے کارکنان بھی آئے ہیں، شوق میں ڈیوٹیاں دے رہے ہیں۔ تو وہ یاد رکھیں کہ جس جذبے کو لے کر وہ آئے ہیں اس جذبے کے ساتھ خدمت کرنی ہے۔ آپ کو بعض مجبوریوں کی وجہ سے وہاں موقع نہیں ملتا، بعض کے لیے یہ کام بالکل نیا ہے اس لیے بعض کو شاید دقت بھی ہو کام کرنے میں، سمجھ بھی نہ آتی ہو کیا کرنا ہے، لیکن اگر بے لوث خدمت کے جذبے سے اور اپنے افسر کی اطاعت کے جذبے سے کام کریں گے تو آپ خدمت کا حق ادا کرنے والے بھی ہوں گے اور خدا تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے والے بھی ہوں گے۔ تو دونوں قسم کے کارکنان یہ یاد رکھیں کہ یہاں کام وہ کسی جگہ کے خاص شہری ہونے یا کسی خاص قبیلے یا علاقے کے ہونے کی وجہ سے نہیں کر رہے، بلکہ ایک احمدی ہونے کی حیثیت سے کر رہے ہیں، اور ایک احمدی کا نمایاں وصف چاہے وہ کہیں کا بھی شہری ہو یہ ہونا چاہیے کہ کیونکہ ہم نے اپنے آپ کو خدمت کے لیے پیش کیا ہے، اس لیے اپنے جذبات پر کنٹرول رکھتے ہوئے خدمت کرنی ہے، اپنے جذبات کو قابو میں رکھتے ہوئے خدمت کرنی ہے۔
اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے خدمت کرنی ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا تھا، ہر وقت یہ ذہن میں رکھیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے مہمانوں کی خدمت کر رہے ہیں، تبھی آپ کا یہ جذبہ ہر وقت بیدار رہے گا۔ اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اس نبی کے غلام ہیں جس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لانے والے کو مہمان کی عزت اور تکریم کرنے کے لیے حکم دیا ہے، اور فرمایا ہے کہ 3 دن تک اس کی مہمان نوازی کرو۔ اس طرف خاص توجہ دلائی ہے۔ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان سے مہمان نوازی کو باندھا ہے، تو یہ 3 دن کی ہدایت جو ہے یہ مہمان نوازی کی اس حدیث میں، یہ تو مہمان کو احساس دلانے کے لیے ہے کہ میزبان پر بوجھ نہ پڑے، لیکن اگر نظام جماعت کی طرف سے زائد عرصہ کی میزبانی ہو رہی ہے تو آپ لوگوں نے جو خدمت کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا ہے، تو اتنا عرصہ خوش دلی سے آپ سب کو، تمام کارکنوں کو میزبانی کرنی چاہیے۔ اور اس غلام صادق کے نمونے آپ دیکھیں کیا خوبصورت ہیں کہ اندھیری راتوں میں لالٹین کی روشنی میں جا کر مہمان کو دودھ پلا رہے ہیں۔ مہمان آتے ہیں تو خود ہی تشتری میں کھانا لگا کر مہمان کے لیے لا رہے ہیں، اور کبھی کسی طرح اور کبھی کسی طرح مہمان کی مہمان نوازی کے اہتمام ہو رہے ہیں۔ پھر مشہور واقعہ ہے آسام سے آئے ہوئے مہمانوں کے بارے میں کے متعلق، جو آئے اور ناراض ہو کر کسی وجہ سے مہمان خانے کے عملے سے ناراض ہو کر چلے گئے، تو جب پتہ لگا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ مہمان جو ہیں وہ ناراض ہو کر ٹانگے پر بیٹھ کر واپس روانہ ہو گئے ہیں، تو کس طرح جلدی جلدی ان کے پیچھے آپ روانہ ہوئے، اتنی جلدی میں کہ جوتی بھی چلتے چلتے پہنی۔ اور جب راستے میں ان مہمانوں کو جا لیا، پکڑ لیا، ان کو راستے میں پہنچ گئے، تو ان سے خود ہی حضور علیہ السلام نے معذرت کی کہ اور لنگر خانے کے عملے کے رویے پر معذرت کی، ان کو واپس چلنے کے لیے کہا، پھر ان کو ٹانگے پر بٹھانے کی کوشش کی کہ میں پیدل چلتا ہوں، ٹانگے پر بیٹھ کے چلیں، لیکن مہمان بھی شرمندہ تھے، وہ ساتھ چلے، پھر ان کا واپس آئے، آخر قادیان پہنچے، خود ہی حضور علیہ السلام نے ٹانگے میں سے سامان اتارنے کے لیے ہاتھ بڑھایا، مہمان بھی شرمندہ ہیں، روک رہے ہیں اور خود ہی سامان اتارنا چاہتے ہیں، مہمان خانے کا عملہ بھی شرمندہ ہے، فوراً سامان اتارنے کے لیے آگے بڑھا۔ پھر عملے کو نصیحت کی کہ جو مہمان دور سے آئے ہیں ان کے جذبات کا خیال رکھا کرو، پھر ان کے علاقے کے رواج کے مطابق ان کے لیے خاص طور پر کھانا یا ان کے مزاج کے مطابق کھانا تیار کروایا۔ تو یہ ہیں نمونے مسیح پاک علیہ السلام کے۔ پھر کام کی زیادتی کی وجہ سے کچھ عرصے بعد آخری عمر میں طبیعت کی وجہ سے بھی اور مہمانوں کی زیادہ آمد کی وجہ سے بھی خود تو اس طرح براہ راست نگرانی نہیں کر سکتے تھے، تو نگران جو تھا لنگر خانے کے، مہمان خانے کے، ان کو ہدایت کی کہ مہمانوں کا خیال رکھا کرو، میں نے تم پر اعتماد کیا ہے، اس اعتماد پر پورا اترو۔ تو بہرحال اب یہ مثالیں دینے کا مقصد یہ ہے کہ اب ان جلسوں پر آپ لوگ ہیں، یہ کارکنان ہیں جن پر اعتماد کیا جاتا ہے کہ مہمانوں کی خدمت کریں، اس لیے پوری طرح حق مہمان نوازی ادا کریں۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے یہاں جو مہمان آتے ہیں ان میں امیر بھی ہوتے ہیں اور غریب بھی ہوتے ہیں، لیکن آپ نے ان سب کی خدمت حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے مہمان سمجھ کر کرنی ہے۔
حضرت مسیح موعود جلسے کے دنوں میں یہ آپ نے حکم دیا ہوا تھا کہ ایک ہی کھانا پکا کرے گا، اس لیے تاکہ سب مہمان برابر ہوں، ایک طرح ٹریٹ کیے جائیں، ایک طرح ان کی خدمت کی جائے، تاکہ مہمانوں کی مہمان نوازی میں کسی قسم کی تخصیص نہ ہو کہ یہ خاص مہمان ہے اور یہ عام مہمان ہے۔ تو آج بھی یہ روایت قائم ہے، لنگر خانوں میں ایک طرح کا کھانا پکتا ہے، بلکہ بعض لوگ اپنے گھروں میں ٹھہرنے والے مہمانوں کے لیے علیحدہ کھانا گھروں میں بھی تیار کرتے ہیں، لیکن اکثر یہ ہوتا ہے کہ مہمان لنگر کھانے کو زیادہ پسند کرتے ہیں۔ تو بہرحال بات یہ ہو رہی تھی کہ مہمانوں کی عزت اور احترام اور تکریم کرنی ہے، اور جیسا کہ میں نے کہا بعض دفعہ ایسے مواقع پیدا ہو جاتے ہیں کہ سختی کی مجبوری ہوتی ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی غیر ارادی طور پر سختی ہو جاتی ہے، لیکن ایک کارکن کو اخلاق کے اعلیٰ معیار قائم کرنے کے لیے تب بھی جذبات پر کنٹرول کرنا چاہیے۔ اگر غلطی سے کوئی لفظ نکل بھی جائے تو فوری طور پر معافی مانگ کر رفع دفع کرنا چاہیے معاملہ۔ پھر جیسا کہ میں پہلے بھی بتایا ہوں کہ یہاں مختلف جگہوں اور ملکوں اور معاشرت اور مزاج کے کارکنان ہیں، لیکن آپ سب نے آپس میں ایک ہو کر کام کرنا ہے، آپس میں بھی پیار، محبت اور قربانی کے اعلیٰ نمونے دکھانے ہیں۔ بعض دفعہ بعض نوجوان جو زیادہ جوشیلی طبیعت کے مالک ہوتے ہیں ذرا سی بات پر جوش میں آ جاتے ہیں اور جھگڑ کر نہ صرف فضا کو مقدر کر رہے ہوتے ہیں بلکہ ساتھ ہی دوسرے پر، غیر دیکھنے والوں پر بھی جماعت کا اچھا اثر قائم نہیں کر رہے ہوتے۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جہاں بھی آپ خدمت کر رہے ہیں وہاں بعض عملہ یا کام کرنے والے غیر جماعت یا غیر مسلم بھی ہوتے ہیں، مثلا لنگر خانوں وغیرہ میں، مزدوروں میں۔ ان کو آپ کسی بھی قسم کی غلط حرکت کر کے غلط تاثر دے رہے ہوں گے، بس اس سے بھی بچیں۔ مجھے ایک نوجوان نے لکھا، کچھ عرصے کی بات ہے، کہ 91 میں آپ کی یہاں ڈیوٹی تھی، یعنی میری یہاں ڈیوٹی تھی لنگر خانہ نمبر 1 میں۔ اس وقت میں نے بطور نائب ناظم کے لنگر میں ڈیوٹی دی تھی۔ اس لڑکے کی بھی ڈیوٹی تھی یہاں، یہیں کے رہنے والے، قادیان کے یا انڈیا کے۔ کہتے ہیں کہ کسی بات پر اس لڑکے نے کہا کہ مجھے، اس لڑکے کو غصہ آ گیا، اور وہ کہتا ہے کہ میں نے ایسے الفاظ کہے جس سے پاکستانی جو معاونین اور کام کرنے والے آئے ہوئے تھے ڈیوٹی دینے والے، ان کے خلاف غصے کا اظہار ہوتا تھا۔ تو مجھے اس نوجوان نے لکھا کہ اس وقت میں بالکل نوجوانی کی عمر میں تھا، اس لیے غصہ بھی زیادہ آتا تھا۔ تو آپ نے مجھے دیکھا اور اس بات پر کچھ نہیں کہا بلکہ مسکرا دیے، اور میرے دوبارہ یا تیسری دفعہ کہنے پر میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور پیار سے سمجھایا کہ ہم کس طرح ڈیوٹی دینی چاہیے اور ہم کون ہیں۔ تو اس نوجوان پر اثر ہوا ہوگا تو اس نے یہ بات آج تک یاد رکھی ہے، ورنہ اگر اس وقت میں نائب ناظم کی حیثیت سے اس کی سرزنش کرتا یا شکایت کرتا یا پاکستانی جو دوسرے معاونین تھے ان کے غصے کو بھڑکنے دیتا تو صرف نفرتیں بڑھتی اور کچھ بھی نہ ہوتا۔ تو یہ بات تو اس نے 12-13 سال یاد رکھی ہے، تب مجھے لکھی ہے۔ تو آپس میں ڈیوٹیاں دینے والے پیار محبت سے کام کیا کریں، جہاں کام کے بہتر نتائج نکلیں گے وہاں خدا تعالیٰ کی
رضا کو حاصل کرنے والے بھی آپ ٹھہریں گے. وہاں آپ جماعت کا نیک اثر قائم کرنے والے بھی ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس طرح کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پھر بعض دفعہ بعض افسران بھی قومیت کے کمپلیکس کی وجہ سے اپنے ماتحت افسران سے بلا وجہ چڑ جاتے ہیں. یہ ساری عملی باتیں جو سامنے آتی ہیں ان کا میں بیان کر رہا ہوں اور یہ میں دیکھ چکا ہوں. اس لیے بھی کام پر بہت برا اثر پڑتا ہے. معاونوں اور مزدوروں کے کاموں پر بھی اثر پڑ رہا ہوتا ہے. اس لیے افسران سیغہ جات بھی اپنے ماتحتوں یا دوسرے شعبوں کے افسران کے متعلق وسعت حوصلہ سے کام لیا کریں. افسران شعبہ جات تو بہرحال یہیں کے رہنے والے ہیں، قادیان کے ہیں اکثریت ان میں سے، یا مربیان بھی ہوں گے شاید. باہر سے آنے والے کارکنان مکمل طور پر ان سے تعاون بھی کریں اور ان کی اطاعت بھی کریں، کسی قسم کا شکوہ پیدا نہ ہونے دیں. لیکن بہرحال دونوں طرف سے ایک دوسرے کی خاطر بعض چیزیں برداشت کرنی پڑتی ہیں. معزمین یا افسران شعبہ یا شعبوں جو بھی انچارج ہیں وہ یہ یاد رکھیں کہ بحیثیت نگران آپ کی تمام تر ذمہ داری ہے کہ شعبے کا کام صحیح طور پر اور صحیح نہج پر چل رہا ہو. اگر پاکستان سے آئے ہوئے کارکنان یا کسی دوسرے ملک سے آئے ہوئے کارکنان یا کوئی بھی کارکنان جو ہیں جو آپ کی مدد کے لیے لگائے گئے ہیں تو وہ صرف آپ کی مدد کے لیے لگائے گئے ہیں. اس کا یہ چاہے وہ کسی بھی عمر اور لیول کے ہوں، اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ یہاں کے جو افسران ہیں یا انچارج بنائے گئے ہیں ان کی ذمہ داری ختم ہو گئی ہے. بلکہ کسی بھی شکایت یا بے قاعدگی کی صورت میں جواب دہ افسر جو ہوگا اس شعبے کا وہی ہوگا. اس لیے کبھی آپ لوگوں کا یہ جواب نہ ہو کہ فلاں شخص جو پاکستان سے آیا تھا یا فلاں شخص فلاں ملک سے آیا تھا اور جس کو انتظامیہ نے اس کے تجربے کی وجہ سے ہمارے ساتھ لگا دیا تھا، اس کی وجہ سے بعض خرابیاں پیدا ہوئی ہیں. جس کی بھی کوتاہی ہو، چاہے وہ معاون کی ہو، افسران شعبہ یا نگران سیغہ جو بھی بنے ہوئے ہیں، جو قادیان یا بھارت کے رہنے والے ہیں، وہی ذمہ دار ہیں اور بحیثیت افسرہ اپنے سب کارکنوں کے نگران ہیں. اور یہی اصول ہمیں بتایا گیا ہے کہ نگران ہی اپنے زیر نگرانی کام کرنے والوں کے لیے یا اپنی رعایا کے لیے ان کے عمل کے بارے میں پوچھا جائے گا. پھر جیسا کہ میں نے کل معائنے کے دوران بھی کہا تھا کہ کارکنوں کی ڈیوٹیوں کی ادائیگی کی بھی نگرانی آپ نے کرنی ہے، ان کے اخلاق کی نگرانی بھی آپ نے کرنی ہے، ان کے نمازوں کی ادائیگی کی پابندی کے بارے میں بھی آپ ذمہ دار ہیں. تو ہر شعبے کے ہر کارکن جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے مقرر کیا گیا ہے، اس کا یہ فرض ہے کہ جس طرح یہ ہر مہمان کی، چاہے وہ غریب ہے یا امیر ہے، جیسا کہ میں نے کہا مہمان نوازی کرنی ہے، کھانے وغیرہ کا انتظام یا رہائش وغیرہ کا انتظام، اسی طرح ہر مہمان کی عزت کرنا بھی آپ پر فرض ہے. اور کارکنوں کے یہی نمونے ہیں جو نئے آنے والوں کو مزید قریب لانے کا موجب بنتے ہیں. یہ نہ ہو کہ اچھے کھاتے پیتے ہوئے مہمان جو ہیں ان کی خدمت تو ہو رہی ہو، ان کی عزت اور احترام تو ہو رہا ہو، اور یہاں دور دراز سے آئے ہوئے مہمانوں کی خدمت میں کوتاہی ہو رہی ہو. پھر جو باہر سے دوسرے ملکوں سے مہمان آ رہے ہیں وہ بھی خیال رکھیں کہ آپ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے جلسے میں شامل ہونے کے لیے آ رہے ہیں.
یہ آئے ہیں جو خالصتاً اللہ تعالیٰ کے قریب لانے اور دلوں میں پاک تبدیلی پیدا کرنے کے لیے منعقد کیا جا رہا ہے اور کیا جاتا ہے۔ اس لیے یہاں آ کر اس ماحول کے تقدس اور احترام کا بھی آپ خیال رکھیں۔ اس میں سلام کو رواج دینا بھی ہے، ایک دوسرے سے محبت سے ملنا ہے، ایک دوسرے کے جذبات کا خیال رکھنا ہے۔ سلام کا رواج دینا صرف سارے مہمانوں کا ہی کام نہیں، بلکہ جہاں سے بھی یہاں کے مہمان ہوں، میزبان ہوں، باہر کے ہوں، آپس میں اس ماحول میں سلام کو خوب رواج دیں، تاکہ ہر غریب امیر میں یہ احساس پیدا ہو کہ ہم ایک جماعت ہیں۔ معاشرے اور مالی حالات کے فرق کے باوجود بحیثیت انسان، بحیثیت احمدی، ہم بھائی بھائی اور ایک دوسرے کے لیے باعث عزت و تکریم ہیں۔ یہ نمایاں وصف ہے جو ہر احمدی میں ان دنوں میں نظر آنا چاہیے۔ کسی کا علم، کسی کی نیکی یا اور خصوصیات بے فائدہ ہیں اگر اپنے غریب بھائیوں کے لیے دل میں عزت و احترام نہیں۔ پھر مہمانوں سے بھی میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ جو ایک نیک مقصد کے لیے یہاں آ رہے ہیں، اس مقصد کو حاصل کرنے کی طرف نظر رکھیں ہمیشہ۔ اپنے میزبانوں سے، انتظامیہ سے غیر ضروری توقعات وابستہ نہ کریں۔ بے آرامی بھی اگر کہیں ہو تو اس کو برداشت کریں۔ جلسے کے یہ چند دن ہیں اور پھر آئے بھی آپ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہیں۔ باہر سے جو آنے والے ہیں، خاص طور پر یورپ وغیرہ سے، سردی بھی ان کو بعض دفعہ لگے گی، خاص طور پر گھروں کے اندر سردی لگے گی، کیونکہ وہاں ان کو ہیٹنگ کی عادت ہے آپ لوگوں کو۔ یہاں وہ چیزیں اور سہولتیں میسر نہیں۔ لیکن اگر آپ اللہ تعالیٰ کی خاطر یہ برداشت کر رہے ہوں گے تو اس کوفت میں بھی مزہ آئے گا۔ بستروں کے لیے میں گزشتہ خطبے میں بھی بتا چکا ہوں کہ لے کر آئیں، بہرحال جو تو آ گئے ہیں، اگر نہیں لائے تو یہاں سے خریدنے کا انتظام کریں، جو بھی ہو سکتا ہے میسر، انتظامیہ سے رابطہ کر کے جو توفیق رکھتے ہیں وہ خریدیں بہرحال، تاکہ نظام پر بوجھ نہ پڑے۔ اور اگر جب جلسہ ختم ہوگا تو اور بستر اگر آپ کے بہتر حالت میں اور نئی حالت میں اور اچھی حالت میں ہوں تو جاتے ہوئے یہاں کے انتظام جلسہ کو دے کے جا سکتے ہیں آپ، تاکہ اگلے سال مہمانوں میں کام آ سکیں۔ یہ بھی ایک ثواب کمانے کا ذریعہ ہے آپ کے لیے۔ تو بہرحال جن کو یہاں کے انتظام کے تحت بستر ملیں، جیسے بھی ہیں، اس پر صبر شکر کریں۔ اس سال تو آج کچھ سردی کا تھوڑا سا زور ہے، 91 کی نسبت تو بہت کم سردی ہے، اور شاید بڑھتی چلی جائے جلسے کے دنوں میں۔ 91 میں مجھے یاد ہے کہ شدید سردی تھی اور رضائی اور لحاف ناکافی ہوتے تھے، اس لیے سویٹر اور جیکٹ پہن کر ہی سونا پڑتا تھا۔ تو بہرحال مہمان سے بھی یاد رکھیں کہ بجائے میزبان سے توقعات رکھنے کے، خود جس حد تک انتظام کر سکتے ہیں، جو آسودہ حال ہیں وہ اپنے انتظام کریں، تاکہ جو غریب ہیں ان کے لیے جو انتظام ہے اس کے تحت جس حد تک سہولت میسر کی جا سکتی ہے کی جا سکے۔ اللہ تعالیٰ سب مہمانوں کو صبر اور برداشت سے یہ دن گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے عموماً احمدی جو جلسے پر آتے ہیں اسی جذبے کے تحت آتے ہیں، لیکن بعض دفعہ بعض غسیلی طبیعتیں یا نازک مزاج اپنے رویے کی وجہ سے انتظامیہ کے لیے بھی تکلیف کا باعث بن جاتے ہیں۔
اور ماحول کو بھی خراب کر رہے ہوتے ہیں. اس لیے ایسی صورت میں جب ہو تو مہمان خود بھی جو ایک دوسرے کے واقف ہیں ایک دوسرے کو پیار اور حکمت سے سمجھاتے رہیں. پھر ہر احمدی چاہے وہ میزبان ہے یا مہمان ہے اس بات کو ہمیشہ پیش نظر رکھیں کہ یہاں ہمارے جلسے پر بہت سے غیر الجماعت اور غیر مسلم بھی شامل ہوتے ہیں، ہونے کے لیے آ جاتے ہیں شوق سے، اور عموماً بڑے متاثر ہو کر جاتے ہیں. اور اب تو ایم ٹی اے کے کیمروں کی نظر بھی آپ پر ہوگی، اس لیے جلسے کے دوران اور سڑکوں وغیرہ پر آپ کی ہر حرکت اور سکون سلجھا ہوا ہونا چاہیے جو دوسروں پر نیک اثر ڈالنے والا ہو. یہاں کی ایک بڑی پڑھی لکھی شخصیت ہیں، ان کے اسکول بھی ان کے زیر انتظام چلتے ہیں. انہوں نے مجھے بتایا، ملنے آئے تھے مجھے، کہ میں بچپن سے اپنے والد صاحب کے ساتھ جلسے پر آ رہا اور اب تو عادت پڑ گئی ہے، اس لیے ہمیشہ شامل ہوتا ہوں اکثر، حالانکہ وہ غیر مسلم تھے. انہوں نے بتایا کہ والد صاحب کہا کرتے تھے کہ قطع نظر اس کے کہ ہمارے مذہب اور احمدیوں کے مذہب میں فرق ہے، لیکن جو باتیں جلسے میں ہوتی ہیں وہ ایسی پیاری اور نیکی کی باتیں اور نیکی کی طرف بلانے والی باتیں ہوتی ہیں، انہیں ضرور سننا چاہیے، اور اس لیے میں شامل ہوتا ہوں. تو دیکھیں غیروں پر بھی ہمارے جلسوں کا ایک نیک اثر ہے. ہمارے بزرگوں نے یہ اثر پیدا کیا اور اسے قائم رکھا. ہمارا بھی کام ہے کہ اپنی روایات کو قائم رکھیں. جس تعلیم کا دعویٰ ہے اس پر سختی سے کاربند ہوں، اس پر عمل کرنے والے ہوں، اپنی بھی اصلاح کریں اور دوسروں کے لیے بھی نیک نمونے قائم کریں. اس لیے ہر احمدی کو یہ عہد کرنا چاہیے کہ اس نے نیک اور پاک نمونوں کو اپنے پر لاگو کرنا ہے. اگر ہم صرف نیک باتیں کرتے ہیں اور ان پر عمل نہیں کرتے تو یہ نیک باتیں بے فائدہ ہیں، یہ نیکی کی باتیں بے فائدہ ہیں. اور ایک احمدی میں کبھی بھی دو عملی نہیں ہونی چاہیے. یہ جلسے ہماری تبلیغ کے بھی ذریعے ہیں، اس لیے ہر احمدی کو جو اس میں شامل ہونے کے لیے آتا ہے اپنی اصلاح کی طرف ان دنوں میں توجہ رکھنی چاہیے، توجہ دینی چاہیے، اور اپنے قول و فعل کو ایک کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کا ہمیں یہی حکم ہے، فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. یعنی اے مومنو، وہ باتیں کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں؟ خدا کے نزدیک اس بات کا دعویٰ کرنا جو تم کرتے نہیں بہت ناپسندیدہ ہے، اس کے غضب کو بھڑکانے والا ہے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام میں فرماتے ہیں کہ یاد رکھو صرف لفاظی اور لسانی کام نہیں آ سکتی جب تک عمل نہ ہوں، اور باتیں عند اللہ کچھ وقت نہیں رکھتی، یعنی کہ ادھر ادھر کی باتیں مارنا یا بہانے کرنا یا وضاحتیں کرنا یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی وقت نہیں رکھتی. عمل ہی ہے جو وقت رکھنے والی چیز ہے. پھر آپ نے فرمایا کہ اسلام کا دعویٰ کرنا اور میرے ہاتھ پر بیعت توبہ کرنا کوئی آسان کام نہیں، کیونکہ جب تک ایمان کے ساتھ عمل نہ ہو کچھ نہیں. منہ سے دعویٰ کرنا اور عمل سے اس کا ثبوت نہ دینا خدا تعالیٰ کے غضب کو بھڑکاتا ہے اور اس آیت کا مصداق ہو جاتا ہے لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. بس وہ انسان جس کو اسلام کا دعویٰ ہے یا جو میرے ہاتھ پر توبہ کرتا ہے، اگر وہ اپنے آپ کو اس دعویٰ کے موافق نہیں بناتا اور اس کے اندر کھوٹ رہتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے بڑے غضب کے نیچے آ جاتا ہے. اس سے بچنا لازم ہے.
اس غضب سے بچنے کے لیے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ دعائیں کرتے رہو، کوئی ثابت قدم نہیں رہ سکتا جب تک خدا نہ رکھے۔ بس آپ سب جن کو اللہ تعالیٰ نے جلسے سے چند دن پہلے مسیح پاک کی اس روحانیت سے پر اور پیاری بستی میں آنے کا موقع دیا ہے، مختلف جگہوں پر جاتے ہیں، پرانی عمارتیں ہیں، بجتی مقبرہ ہے، ایک خاص کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ تو یاد رکھیں کہ آپ نے اپنے قول و فعل میں یکرنگی پیدا کرنی ہے، اور یہ پیدا کرنے کے لیے دعائیں کرنی ہیں۔ جو آ رہے ہیں وہ بھی اپنے یہاں کے دن رات جو ہیں دعاؤں میں گزاریں، اپنے آپ کو بھی اللہ تعالیٰ کا پیار حاصل کرنے والا بنائیں، اور اپنے نمونوں سے غیروں پر بھی احمدیت کے نیک اثرات قائم کریں۔ ہر جگہ ہر موقع پر آپ سے اچھے اخلاق کا مظاہرہ ہونا چاہیے۔ بازاروں میں پھرتے ہوئے، سودے خریدتے ہوئے، جو غیر مسلم ہیں ان سے باتیں کرتے ہوئے اچھے اخلاق کا مظاہرہ ہونا چاہیے۔ کوئی بھی غیر ضروری اور غیر اخلاقی بات کسی احمدی کے منہ سے نہ نکلے۔ مختلف شخصیات جو مجھے ملی ہیں، ان سے ملنے سے یہی تاثر ملتا ہے، بلکہ بعض نے تو کھل کر اس بات کا اظہار کیا ہے کہ ان کی نظر میں قادیان کو ایک خاص مقام حاصل ہے۔ ہر احمدی جو یہاں مختلف جگہوں سے آیا ہے وہ یاد رکھے کہ اس نے اس مقام اور اس کے تقدس کو مزید اجاگر کرنا ہے، یہ ثابت کرنا ہے کہ ہم سچے دل سے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم پر عمل کرنے والے ہیں۔ اور جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا، یہی آپ کی خاموش دعوت اللہ اور تبلیغ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ جلسے کے دنوں میں یہاں مختلف جگہوں سے آئے ہوئے مہمان بھی آئے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کے لیے نئی شکلیں ہوں گی، پہچانتے بھی نہیں ہوں گے کیونکہ قادیان کی تھوڑی سی آبادی ہے، 5-6 گنا اس سے زیادہ آبادی باہر سے آ رہی ہوگی۔ تو ایسے مجموعوں میں بعض دفعہ شرارتی عنصر یا ایسا طبقہ آ جاتا ہے جو شرارت کرنے والا ہو، اس لیے جب تک کسی کے بارے میں صحیح علم نہ ہو جائے محتاط بھی رہیں اور نظر بھی رکھیں، کیونکہ ایسے لوگ جو ہیں ان کی بعض حرکتیں جو ہیں وہ شک میں ڈال دیتی ہیں۔ اگر کسی پر شک ہو تو ہر احمدی کو نظر رکھنی چاہیے اور انتظامیہ کو بھی بتا دینا چاہیے فوری طور پر۔ خاص طور پر عورتوں میں نگرانی کی طرف خاص ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت میں لمبی تربیت کے بعد اس طرف توجہ پیدا ہو چکی ہے اور عموماً لوگ اس کا احساس کرتے ہیں۔ آپ کو انتظامیہ کی طرف سے تحریراً بھی ہدایات دی جا رہی ہیں، مل چکی بھی ہیں، اعلان بھی ہوتا رہتا ہے۔ کوئی مشکوک چیز دیکھیں، کوئی مشکوک آدمی دیکھیں، کوئی اور ایسی چیز دیکھیں جس سے آپ کو دل میں شک گزرے تو فوری طور پر انتظامیہ کو اطلاع کریں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے سب سے بڑھ کر ہماری حفاظت تو اللہ تعالیٰ کا یہی سلوک ہمارے سے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے، لیکن بعض نئے آنے والوں کو اور نوجوانوں کو میں اس طرح توجہ دلا رہا ہوں کیونکہ ہر احمدی کی یہ ٹریننگ بھی ہونی چاہیے کہ وہ محتاط بھی ہو، نظر رکھنے والا بھی ہو اور ہوشیار بھی ہو۔ اللہ تعالیٰ ہر احمدی کو ہر شر سے محفوظ رکھے
اور آپ سب اس بستی اور اس جلسے کی برکتیں اور روحانیت سمیٹنے والے ہوں. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.